السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ سے 2 سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آتا ہی ہوگا، اور اگر آپ کمنٹ میں نہ بتانا چاہیں تو آپ اپنے دل میں اس کو یاد رکھ لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے وضو سے متعلق، کہ وضو کس سے ٹوٹتا ہے، وضو کا فرض ہوتا ہے، اور وضو کا مسنون طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ وضو سے متعلق ساری باتیں سمجھیں گے۔ تو وضو کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ تو وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں۔ 4 فرائض ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا، ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ 3 پوائنٹ ہو گیا۔ چوتھا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یاد رکھنے کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ یہ اعضاء دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے، ورنہ وضو نہیں ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اور اس لیے کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو وضو کا مسنون طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو وضو کرنے سے پہلے پاک ہونے کی نیت کریں، پھر بسم اللہ پڑھیں اور وضو شروع کریں۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، 3 بار دھوئیں۔ دیکھیں، فرض میں ایک ہی مرتبہ دھونے سے ہو جاتا ہے، لیکن مسنون طریقے میں 3 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ پھر مسواک کریں، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کریں، پھر 3 مرتبہ کلی کر کے 3 مرتبہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ پھر 3 مرتبہ پورا چہرہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بال سے ٹوڈی کے نیچے تک۔ پھر 3 مرتبہ دایاں ہاتھ کوہنی کے اوپر تک دھوئیں، پھر 3 مرتبہ بایاں ہاتھ کوہنی کے اوپر تک دھوئیں، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلی کا خلال کریں۔ اب خلال کا طریقہ سمجھیں۔ خلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر، مطلب بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہوتی ہے اس کو دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر ایک دوسرے میں ڈال دیں۔ پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کا خلال کریں، مطلب پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کے پھر ہاتھ گیلا کر کے ایک بار پورے سر کا مسح کریں، ساتھ ہی کان اور گردن کا بھی مسح کریں۔ پھر بائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ دائیں پیر ٹخنوں کے اوپر تک دھوئیں اور پیر کی انگلیوں کا ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کریں۔ پھر بایاں پیر ٹخنوں کے اوپر تک دھوئیں 3 مرتبہ اور انگلیوں سے اس کا بھی خلال کریں۔ چہرہ، ہاتھ، پیر خوب مل کر دھوئیں اور زور سے پانی نہ ماریں۔ آخر میں وضو کی دعا پڑھ لیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وضو کس سے ٹوٹتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نواقض وضو۔ وضو جسے ٹوٹ جاتا ہے انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ تو اس کے کتنے پوائنٹ ہیں؟ اس کے 8 پوائنٹ ہیں، جس میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں میں سے کسی اور چیز کا نکلنا، ریح یعنی کہ ہوا کا نکلنا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، لیٹ کر یا سہارا لے کر سونا، نماز جنازہ کے علاوہ کسی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، یعنی کہ اتنی تیز آواز کے قریب کھڑے ہونے والے لوگوں کو اس کی آواز سنائی پڑے، اور بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، پاگل ہونا۔ اچھا، نماز جنازہ کی وجہ سے اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ نماز جنازہ میں تو کوئی ہنستا نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے کسی اور نماز میں اگر کوئی ہنس رہا ہے تو اس وجہ سے اس کی بات کی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ وضو کے الگ الگ کیا مسائل ہوتے ہیں، جو کہ جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا یا پھر وضو اس کی وجہ سے مکروہ ہوتا ہے، تو وہ باتیں کرتے ہیں۔ پہلا ہے نیل پالش۔ تو ناخن پر نیل پالش ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ خال تک نہیں پہنچتا، ناخن تک نہیں پہنچ پاتا، بلکہ اس لیے ناخن پر نیل پالش نہیں لگانا چاہیے۔ وضو اور غسل لگانے سے، اگر نیل پالش لگاتے تو اس سے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا وضو اور غسل کو صحیح کرنے کے لیے نیل پالش ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لپسٹک۔ اب لپسٹک بہت ساری مختلف کیمیکلوں سے بنی ہوتی ہے اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہیں،
اور اگر یہ پرت والی ہیں، ویسے تو آج کل یہی چلتی ہیں، تو اس لیے اس کو ہٹانا ضروری ہے، وضو اور غسل کے وقت اس کو صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ پانی اگر پہنچے گا نہیں جلد تک تو پھر ہے نا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پینٹ بھی چکنا ہوتا ہے، تو اس پر بھی اگر ہم پانی ڈالیں گے تو پانی جو ہے نا وہ اوپر سے بہہ جائے گا اور اندر چمڑی تک نہیں جا پائے گا۔ اس وجہ سے پینٹ بھی اگر بدن پہ کہیں لگا ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، لہٰذا وضو اور غسل کے وقت اس کو زائل کرنا ضروری ہے، ورنہ نہ غسل ہوگا اور نہ ہی وضو ہوگا۔ اگر آپ نے تنگ انگوٹھی پہنی ہے، یا ہم لوگ جیسے انگوٹھی ہوتی ہے کوئی سی تنگ ہوتی ہے، تو وضو کرتے وقت اس کو ہلانا ضروری ہے اگر تنگ ہے تو، تاکہ پانی انگوٹھی کے نیچے تک پہنچ جائے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ایک بھی اگر بال کے برابر بھی حصہ سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی جو ہے وہ انگوٹھی کے نیچے تک پہنچ جائے، اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو پھر اس کو ہلانا مستحب ہوگا۔ کان اور ناک کے زیور کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کان اور ناک کے زیور جو پہنے جانے والے ہیں ان کو غسل کرتے وقت ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا پھر بدن کا کوئی چھپا ہوا حصہ کھل جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بدن کے سارے کپڑے اتار دینے سے، جیسے کوئی کپڑا بدلنا چاہتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور جو آج کل بہت بات مشہور ہے کہ کسی کو ایسے دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بغیر کپڑے کے، یا خود کپڑے بدلنے سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ سب باتیں سراسر غلط ہے۔ اب ہم وضو کے مکروہات بھی جان لیتے ہیں انشاءاللہ، جس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزیں جن سے روکا گیا ہے ان کو کرنے سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جو چیز وضو میں مستحب ہے ان کے خلاف کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، کلی کے لیے بائیں ہاتھ سے پانی لینا۔ دیکھیے یہ ٹوٹل 13 پوائنٹ ہے، جس میں سے ہم نے 3 بتائے۔ چوتھا یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا۔ پانچواں یہ ہے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ چھٹا یہ ہے جس پانی سے وضو کر رہے ہوں اس میں تھوکنا یا ناک صاف کرنا۔ ساتواں چہرہ یا دوسرے اعضاء پر زور سے پانی مارنا۔ اور آٹھواں ہے نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا۔ نواں ہے گلے کا مسح کرنا۔ 10واں ہے بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا۔ 11واں ہے ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ اور 12واں ہے وضو کے بعد ہاتھوں کا پانی چھڑکنا، جیسے وضو کرنے کے بعد انسان ہاتھ چھڑکتا ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور 13واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ کسی اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھونا۔ تو یہ سب مکروہات ہے جس سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل پورے ہو گئے، مگر اگر آپ کو پھر بھی کچھ وضو سے متعلق سوال کرنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔